والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں
بطور تمہید یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین انسانیت کی تمام حالات میں رہنمائی کرتے ہیں۔ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ، غم، مصیبت، پریشانی کے حالات ہوں یا خوشی اور راحت کے اسباب ہوں، تونگری ہو یا فقیری ہو، بادشاہی ہو یا امیری ہو، تنگ دستی ہو یا وسعت ہو، جوانی ہو بڑھاپا ہو، صحت ہو بیماری ہو، غرضے کے انسان پر جس طرح کے بھی حالات ہوں، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین انسانیت کے لیے تمام حالات میں بہترین اور حقیقی راہبر و رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے کبھی تو احکامات اور ہدایات دی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے واقعات اور قصص اور حالات کو بیان فرما کے انسانیت کی راہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اس وقت جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہ حالات جس سے اس وقت کم و بیش ساری دنیا متاثر ہے، ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں ان حالات کا شکار ہے۔ اللہ رب کائنات نے ان حالات میں میری اور آپ کی اور تمام انسانیت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے ایک اپنے عظیم بندے، اپنے ایک محبوب بندے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم اور محبوب بندے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی تھے اور اپنے وقت کے عظیم نبی بھی تھے۔ اس عظیم نبی، اس مبارک ہستی کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں پوری انسانیت کی، پوری امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔
وہ عظیم ہستی، وہ قابل قدر شخصیت جو خصوصاً ان حالات میں پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی کٹھن، انتہائی سخت اور مشکل حالات سے دوچار فرمایا، اور اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پوری انسانیت میں وہ واحد تنہا انسان ہیں جس طرح کی مشکلات، جس طرح کے مصائب، جس طرح کی پریشانیاں اور جس طرح کی شدید بیماری اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے پہ مسلط فرمائی، شاید پوری انسانیت میں ایسا کوئی انسان نہ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں اور موجودہ حالات میں پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آئیڈیل شخصیت، قابل تقلید شخصیت، رہبری اور رہنمائی کے لیے بے مثال شخصیت سیدنا ایوب علیہ السلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے، ان الفاظ کو انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ ذکرہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے حالات عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیں۔ یہاں تو فرمایا ذکرٰ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے ایوب علیہ السلام کے حالات میں، لیکن دوسرے مقام پہ کیا ہے؟ اللہ خدا را یہ آیت توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ دوسرے مقام پہ ہے وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اللہ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے حالات و واقعات میں عبرت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ کیا مطلب؟ عبادت گزار، عابد و زاہد، متقی، شب زندہ دار، صائم النہار وقائم اللیل افراد یہ نہ سمجھیں کہ ان عبادات کی وجہ سے ہم اس قسم کے حالات سے بچے رہیں گے۔ ذکر اذکار کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے ہم پہ ایسے حالات نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے نبی پر سخت سے سخت آزمائش بھیج سکتا ہے تو اس دور کا اور پہلی امتوں کا کون سا ایسا امتی ہے جو عبادت میں کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟
یہ حالات، یہ آزمائش اللہ تعالی عبادت گزاروں پہ بھیج دے اس کی مرضی، حالات مصائب مشکلات اللہ تعالی زہاد پہ، متقین پہ، قائم اللیل صائم النہار پہ بھیج دے اس کی مرضی، اہل ایمان پہ حالات آ جائیں، کفر پہ حالات آ جائیں، فرما برداروں پہ حالات آ جائیں، نافرمانوں پہ حالات آ جائیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو صرف اللہ چاہے گا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے حالات میں مبتلا فرمایا، انتہائی وسعت، انتہائی خوشحالی، عیش و آرام کے تمام اسباب دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مویشی، بھیڑ بکریاں، گھوڑے، نوکر چاکر اور کھیت اور کھلیان، اور اسی طرح ان اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار اولاد عطا فرمائی، متعدد ازواج بیویاں عطا فرمائیں، جسمانی لحاظ سے صحت، طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اب ذرا فیصلہ کیجئے کہ جس شخصیت کے پاس یہ سب کچھ ہو، مال و اولاد کی فراوانی، کھیت اور کھلیان، ہر قسم کا غلہ، ہر قسم کی اجناس، اولاد بھی ہو، ازواج بھی ہو، صحت اور تندرستی بھی ہو، ایسے شخص کے پاس تو دنیا جہان کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا، اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ خالق و مالک کبھی دے کے آزماتے ہیں، عیش و آرام، مال و دولت، ازواج و اولاد، ہر قسم کے اسباب عیش و راحت اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ لے کے آزماتے ہیں۔ آزمائش کی دونوں صورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، جب سب کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے، اس لیے کہ جب سب کچھ ہو تو اس وقت حکم ہے شکر گزاری کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا فرمایا، امتحان آئے۔ قرآن کریم میں ان امتحانات کی مکمل تفصیل، احادیث میں مکمل تشریح نہیں، اشارتاً کنایتاً قرآن کریم میں، احادیث میں وہ آزمائش امتحانات ذکر فرمائے گئے۔ فرمایا سب سے پہلے تو سارے کا سارا مال و دولت، کھیت اور کھلیان ختم ہو گئے، مویشی، جانور، ہر قسم کی سواریاں، جو کچھ تھا سب کچھ تباہ و برباد، ہلاک ہوا۔ دوسرا امتحان، اس سے بڑا امتحان، مال و دولت، مویشی اور کھیتیاں،
کھلیان اور باغات تو ختم ہوئے ہی ہوئے تھے، اس سے بڑی آزمائش آئی کہ اپنی ساری کی ساری اولاد، سارے کے سارے بچے آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے۔ تیسری آزمائش اور تیسری قسم کے حالات یہ آئے کہ خود اپنا وجود، اپنا جسم انتہائی سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تینوں طرح کے حالات، ہر قسم کا مال و دولت، ہر قسم کے کھیتیاں اور کھلیان اور باغات اور سواریاں، یہ بھی گئے، مال و اولاد بھی گئی، اور خود اپنا وجود مسعود، وجود مبارک اللہ کے نبی کا، اپنا جسد اطہر شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تینوں طرح کے حالات قرآن کریم نے اشارتاً بیان فرمائے ہیں، اور اسرائیلی روایات میں بیماری کی بڑی شدید اور سخت صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اہل علم نے ان اسرائیلی روایات کو قبول نہیں کیا۔ مثلا صرف راہبری کے لیے عرض کر دوں، بعض لوگوں میں جو مشہور ہے کہ معاذ اللہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایوب علیہ السلام کو ساری قوم نے باہر روڑی پہ اور گندگی پہ پھینک دیا۔ اس قسم کی باتوں کو اہل علم نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرماتے جو بیماری دوسرے انسانوں کے لیے حقارت کا باعث بنے۔ اس کی تفصیل میں عرض نہیں کرتا، لیکن اتنی بات طے ہے جو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے کہ ہر قسم کا مال و اسباب ختم ہوا، اولاد ختم ہوئی، اور اپنا وجود اور اپنا جسد اطہر بیماری میں مبتلا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے آزمائش، اس سے سخت امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اہل و عیال گئے، مال و اسباب گیا، خود جسمانی طور پہ بیمار ہوئے، ساری کی ساری قوم نے علیحدگی اختیار کر لی، کوئی بھی پرسان حال نہ رہا، کوئی بھی بیمار پرسی کرنے والا، کوئی تسلی دینے والا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہا، سوائے اس خوش قسمت خوش نصیب بیوی کے، زوجہ کے، جن کا نام نامی اسم گرامی بی بی رحمت لکھا ہے۔ وہ بی بی رحمت وہ سعادت مند خاتون تھی، وہ خوش قسمت بیوی تھی جو ان حالات میں بھی سیدنا ایوب علیہ السلام کے ہمراہ رہی، ساری کی ساری مشکلات کا مقابلہ کیا اور ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، اور اسی کی برکت ہے باقی بیویوں کا کوئی نام تک نہیں جانتا، کسی کا تذکرہ نہیں ہے، اگر تذکرہ ہے تو اسی خوش قسمت بی بی رحمت کا تذکرہ ہے جس نے ایوب علیہ السلام کا آخری وقت تک ساتھ دیا۔ اور پھر یہ جو بیوی تھی، اس بیوی کی اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ ایوب علیہ السلام نے غصے میں آ کے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اور اس کی تفصیلات ہیں۔ غصے میں آ کے قسم کھائی میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی رحمت کی اس خدمت کو، شرف خدمت کو قبول فرماتے ہوئے اتنی آسانی فرمائی،
فرمایا ایوب تو نے قسم تو کھا لی ہے کوڑے مارنے کی، اب قسم بھی پوری کرنی ہے، لیکن بی بی رحمت یہ اس قابل تو نہیں ہے اسے کوڑے مارے جائیں، ہاں 100 تنکے جھاڑو کے تنکے لے لے اور وہ 100 تنکے ایک دم مار لے، ولا تحنس، اپنی قسم کو نہ توڑ، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، بی بی رحمت ہر قسم کی سخت سزا سے بچ جائے گی۔ تو یہ حالات سیدنا ایوب علیہ السلام پہ آئے، اور میرے بھائیوں روایات میں آتا ہے پھر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ مصائب کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں، 10-20 دن کے لیے نہیں، گزرتے گئے حالات و واقعات اور مشکلات مصائب کی چکی میں پستے رہے۔ کم و بیش 18 سال تک ایوب علیہ السلام انہی آزمائشوں میں رہے۔ 18 سال تک یہ امتحانات اور آزمائشیں آئیں۔ ایک دن بی بی رحمت نے مجبوراً عرض کیا، یا نبی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ آپ کی اس بیماری کو، اس آزمائش کو ختم فرما دے۔ اتنی سخت پریشانی، اتنی سخت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمائے؟ اللہ اکبر! کیا فرمایا بی بی میں وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک مجھ پہ ہر قسم کی رحمتیں فرمائی ہیں، 70 سال تک مجھ پہ اپنی مہربانیاں انعام فرمائی ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کم از کم 70 سال تک تو میں ان آزمائشوں میں رہوں۔ اس لیے حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو وسعت میں، جو اللہ تعالیٰ کو عیش و آرام میں، اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں یاد رکھتا ہے، پھر خالق و مالک اسے مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑتے، پھر مشکلات میں اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے جو عیش و آرام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام 18 سال تک مشکلات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں رہے۔ اب آخری بات سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشکلات کو دور فرمایا، بیماری کو، مصیبت کو دور فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبے چوڑے منصوبے بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ پریشانیوں کو، مشکلات کو، مصائب کو، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی لمبے چوڑے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا فرمایا؟ ارکض برجلک، ارکض برجلک، اے ایوب اپنا پاؤں مبارک زمین پہ ماریں، بس اتنا کام ہے، معمولی سی حرکت ہے کہ اپنا پاؤں مبارک ارکض برجلی کا زمین پہ مارے۔ جو ہی زمین پہ پاؤں مارا، ھذا مغتسل بارد و شراب، پاؤں مارتے ہی زمین سے جو چشمہ پھوٹا، پانی کا چشمہ نکلا، ایسا بہترین پانی، وہ آب شفا، حقیقی آب شفا، حقیقی آب شفا جو زمین سے پھوٹا۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی، شفا والا پانی ایوب یہ غسل کرنے کے لیے ہے، وشراب، اور یہ پانی پینے کے لیے ہے۔ یہ جو پاؤں مبارک کی ایڑی مارنے سے پانی نکلا ہے، اس پانی کے ساتھ نہاؤ بھی اور اس پانی کو پیو بھی، بس پانی پیا اور نہائے، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دیا۔ شفا دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا قانون قاعدہ یہ ہے، مشکلات کو، مصائب کو دور کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ایسے نافذ ہوتا ہے۔ اور وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ،
فرمایا ہم نے ان کے اہل و عیال، ان کے بال بچے، وہ سب کے سب ان کو دیے۔ وہ اہل و عیال، بال بچے سب کے سب دیے۔ صرف وہی نہیں، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا ان کا نقصان ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کا دگنا نقصان پورا کیا۔ جتنے بچے فوت ہوئے اس سے دگنے بچے دے دیے، جتنا مال و اسباب ختم ہوا تھا اس سے بڑھ کے مال و اسباب دے دیا، جتنا سواریاں ختم ہوئی تھیں اس سے بڑھ کے سواریاں دے دی۔ اور یہ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ ٹڈیوں کی بارش فرمائی، اور وہ ٹڈیاں جن کی بارش ہوئی تھی یہ ٹڈیاں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کی ٹڈیوں کی بارش فرمائی۔ وہ کھیت و کھلیان، وہ اناج اور باغات جو ختم ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کھیت و کھلیان کے بدلے میں، ان اناج کے بدلے میں، ان کھیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اناج پیدا فرمایا، سونے کا چاندی کا اناج فرمایا۔ کیا تھا؟ رحمتم منا، یہ سب کچھ ہماری رحمت سے ہوا۔ یہ مشکلات اور پریشانیاں رحمت سے دور ہوئیں۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کے لیے واقعہ عبرت اور نصیحت ہے۔ تو حضرات گرامی، تمام نوجوان بھائیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ خدا را ان حالات و واقعات میں سب سے آئیڈیل شخصیت، سب سے بہترین اور رہنما شخصیت ایوب علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو ان حالات میں صبر کرنے والا پایا۔ اتنی پریشانیاں، اتنی بیماری، مشکل سب کچھ حالات آئے، وجدناہ صابرا، صبر کرنے والے تھے۔ نعم العبد انہ اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے۔ صبر اور رجوع الی اللہ ان حالات کا سب سے بڑا نسخہ کیمیا یہی ہے، اور یہی مشکلات سے بچنے کا راستہ ہے۔ ایوب علیہ السلام نے بتا دیا صبر اور رجوع الی اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ کو سمجھنے کی، مجھے آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔